خلجی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے۔ خلجی افغانستان کے جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام خلج تھا، اسی نسبت سے انہیں خلجی کہا جانے لگا۔ بلبن کی وفات کے بعد ان خلجیوں کا اقتدار اور بھی بڑھ گیا۔ انہی خلجیوں کے ایک سردار جلال الدین خلجی نے خاندان غلامہ کا خاتمہ کیا اور خلجی خاندان کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا ایک قدیم شاہی خاندان سے پلک جھپکنے میں خلجیوں کی گود میں پکے آم کی طرح گر پڑنا سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جلال الدین خلجی 1290 میں کیلوگڑھی کے مقام پر تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی۔ کیقباد کو چونکہ نشے اور بیماری کی حالت میں کیلوگڑھی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اسی لیے فوری طور پر اسی جگہ نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی گئی۔ فوجی طاقت کے علاوہ جلال الدین نے دولت سے ترکی امراء کا منہ بند کر دیا تھا، اس طرح اسے دہلی کا فرمانروا بننے میں کسی خاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس نے بلبن جیسے زبردست سلطان کی موت کے 3 سال بعد اس کے تخت پر قبضہ کیا۔ اگر بلبن کے بیٹے یا پوتے اس قابل ہوتے کہ حکومت کر سکیں تو جلال الدین فیروز کو کبھی برسر اقتدار آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جلال الدین کی تخت نشینی ایک زبردست سیاسی انقلاب کا باعث بنی۔ اس سے پہلے حکومت کے تمام اہم عہدے ترک امراء کے لیے مخصوص تھے اور دیگر نسلوں کے مسلمانوں اور مقامی باشندوں کو حکومت میں کوئی عمل دخل حاصل نہ تھا۔ جلال الدین کے تخت نشین ہوتے ہی ترکوں کی یہ اجارہ داری ختم ہو گئی اور ہر نسل کے لوگوں کو لیاقت کی بنا پر ترقی کا موقع مل گیا۔ 1291 میں ملک چھجو نے سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ شخص بلبن کا بھتیجا تھا۔ اس کا اصل نام عبداللہ تھا لیکن ملک چھجو کے نام سے مشہور تھا۔ یہ شخص دہلی پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اودھ کے گورنر ملک قائم خان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور دہلی کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام خلجی دشمن طاقتیں اور ہندو راجے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ جلال الدین نے اپنے بیٹے کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جس نے بدایوں کے قریب ملک چھجو کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور ساتھیوں سمیت سلطان کے سامنے پیش کیا، لیکن رحم دل سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ جلال الدین کی نرمی کی وجہ سے راجپوت بھی سر اٹھانے لگے۔ مالوا، رنتھمبور اور اجین کے ہندو راجے خود سر ہو گئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان جلال الدین نے 1290 میں رنتھمبور کی مہم کی قیادت خود کی۔ رنتھمبور کے راجا نے شدید مزاحمت کی تو سلطان واپس لوٹ آیا۔ 1293 میں منگولوں نے ہندوستان پر زبردست حملہ کیا۔ دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی جس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور بہت سے منگولوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ جس مقام پر منگول آباد ہوئے وہ مغل پورہ کے نام سے موسوم ہوا اور ان لوگوں کو نو مسلم کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جلال الدین خلجی نے اپنے بھتیجے علاؤ الدین خلجی کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا اور اپنی دختر اس کے عقد میں دے دی تھی۔ ملک چھجو کی شکست کے بعد کڑا کی صوبیداری علاؤ الدین کے سپرد کی گئی۔ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود بہت بلند ہمت، بہادر اور کامیاب منتظم تھا۔ سلطان نے مالوا کی فتح کے بعد اسے اودھ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ علاؤ الدین نے 1294 میں دیوگری کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم دیوگری نے صلح کی درخواست کی۔ علاؤ الدین کو بہت سی دولت ہاتھ لگی۔ اس محاصرے میں دیوگری کا بے شمار مال غنیمت علاؤ الدین کے ہاتھ آیا۔ مال غنیمت میں 100 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات، 1000 من چاندی، 60 ہاتھی اور 100 اونٹ تھے۔ علاؤ الدین ترقی کرنے اور مزید بلند مرتبہ پانے کا آرزومند تھا۔ اس فتح سے اس کے وقار میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ علاؤ الدین نے اپنی قلیل فوج کے ساتھ اغیار کے ملک پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ اس مہم نے سلاطین دہلی کے لیے دکن کا دروازہ کھول دیا۔ اسی دوران بعض وجوہات کی بنا پر بادشاہ اور علاؤ الدین میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جلال الدین اپنے بھتیجے کو تنہائی میں ملا تاکہ اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ بوڑھا سلطان علاؤ الدین سے بغل گیر ہوا۔ علاؤ الدین کا اشارہ پاتے ہی منظم سازش کے تحت چند آدمیوں نے سلطان پر حملہ کیا۔ حالات سے بے خبر سلطان اس وقت اپنے بھتیجے سے پدرانہ شفقت اور بزرگانہ محبت کی باتیں کر رہا تھا اور شکوہ کے انداز میں کہہ رہا تھا کہ علاؤ الدین کو اپنے شفیق چچا سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن احسان فراموش بھتیجے نے چچا کی ایک نہ سنی اور اپنے آدمیوں کو سلطان کے قتل کا حکم دیا۔
قاتلوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، سر تن سے جدا کر کے اور نیزے پر چڑھا کر سارے بانکپور اور کڑا میں گھمایا گیا۔ علاء الدین کی یہ سازش اور شفیق چچا کا قتل اخلاقی لحاظ سے ایک مذموم حرکت تھی، لیکن عام طور پر مورخوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جلال الدین وقت کے اعتبار سے ناموزوں فرمانروا تھا۔ اس وقت ایک طاقتور اور سخت گیر بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اس کے 7 سالہ دور حکومت میں ہر مظلوم کی داد رسی کی جاتی، کسی مسلمان کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا نہ کیا گیا، کسی کی املاک غصب نہ ہوئیں اور نہ ہی کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی۔ سلطان اپنے ذاتی مخالفین کو بھی معاف کر دیتا تھا۔ وہ علم و ادب کا زبردست سرپرست تھا۔